تو جیسے آج کل بہت زیادہ پینڈیمک ہے اوبیسٹی کا. اوبیسٹی مینس وزن زیادہ. ہم لوگ صرف موبائل فونز کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں. باہر کا کھیلنا تو اب ایک ڈریم ہو گیا ہے. تو جتنا وزن بڑھتا جاتا ہے اتنا ان کو پیریڈز irregular ہوتے جاتے ہیں. پھر اور وزن بڑھ گیا, پیریڈ اور irregular ہو گئے, اس کے بعد ان کے ہیئر گروتھ ہو جاتا ہے, بہت سارے انوانٹیڈ بال آ جاتے ہیں. تو اس کا سمٹم ہے PCOS یعنی پالیسسٹک اوورین سنڈروم. یہ بیماری بانجھ پن کی وجہ بھی بنتی ہے اور اس سے دوسری بیماریاں بھی پنپ رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خواتین کی ماہر ڈاکٹر صبحت رسول صاحبہ. خوش آمدید ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو PCOS ہے یہ بیماری ہے کیا اور کن خواتین کو یہ زیادہ متاثر کرتی ہے؟ دیکھیے, یہ ایک بیماری ہے جس کا جینیٹک لنک ہوتا ہے. مینس جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں, جو ہمارے جینز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. لیکن لیٹر آن جیسے جیسے ہمارا وزن بڑھتا جاتا ہے, نارمل سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے, تو یہ ڈیزیز مینیفیسٹ ہونے لگتی ہے, یہ خود کو دکھانے لگتی ہے. جو لڑکیاں ہیں جیسے جن کا ایج گروپ مانیے 13 سے اوپر ہے, جب ان کو پیریڈز چالو ہو جاتے ہیں تب ان میں مینیفیسٹ ہوتا ہے. جیسے آج کل بہت زیادہ پینڈیمک ہے اوبیسٹی کا. اوبیسٹی مینس وزن زیادہ. ہم لوگ صرف موبائل فونز کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں. باہر کا کھیلنا تو اب ایک ڈریم ہو گیا ہے. تو جتنا وزن بڑھتا جاتا ہے اتنا ان کو پیریڈز irregular ہوتے جاتے ہیں. پھر اور وزن بڑھ گیا, پیریڈ اور irregular ہو گئے, اس کے بعد ان کے ہیئر گروتھ ہو جاتا ہے, بہت سارے انوانٹیڈ بال آ جاتے ہیں. تو اس کا سمٹم ہے یہ سمٹم, یہ چیزیں لے کے وہ ایڈولسنٹس جو ینگ گرلز ہیں وہ ہمارے پاس یہ سمٹم لے کے آتے ہیں. اب جن کو یہ سمٹم نہیں ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ اپنا فیملی بڑھانا چاہتے ہیں, بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اوولیشن پرابلمس ہوتی ہیں, یعنی کہ جو انڈے دانی سے انڈا نکلنے کا سسٹم ہوتا ہے ہر مہینے کا, اس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پیریڈ بھی ان کو ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. ماہواری جس کو ہم بتاتے ہیں وہ ان کو وقت پہ نہیں ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے ان کا انڈا بھی نہیں نکلتا. جب انڈا نہیں نکلتا ہے تو آبویسلی پریگننسی نہیں ہو پاتی ہے, وہ ماں نہیں بن پاتی ہیں. سو وہ ایک دوسرا پاپولیشن جو ہے جو ہمارے پاس آتا ہے. لیکن اتنا ہی نہیں, ان خواتین میں ڈائبٹیز, شوگر ہونے کا زیادہ چانس رہتا ہے. ان میں مینٹل ہیلتھ پرابلمز, انگزائٹی, ڈپریشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ان میں ہائی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کولیسٹرول پرابلمز کے زیادہ چانسز, آگے چل کے اسٹروک, فالج یا ہارٹ اٹیک ہونے کا زیادہ چانس رہتا ہے. تو مطلب یہ ایک محدود بیماری نہیں ہے کہ اس ایج تک ہے, بانجھ پن تک کی محدود نہیں ہے, بلکہ دیگر بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں اس بیماری سے. ایبسلیوٹلی. اب یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کا بچہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ اپنی بیماری بھول جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ رہے کہ یہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے, اور ایج کے ساتھ, وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ اس میں اور زیادہ سیریس بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج کرتے رہنا پڑے گا. اچھا, آپ نے جو کہا کہ جو ہماری نوعمر لڑکیاں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے, کیا یہ ہر عمر میں یا کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے یہ بیماری؟ یہ بیماری تو یوزولی سٹارٹ اب اسی نوعمر میں ہوتی ہے, ٹین ایج جس میں ہم بولتے ہیں, جب لڑکیوں میں ماہواری چالو ہوتی ہے, اسی کے آس پاس یہ بیماری آلریڈی ہوتی ہے. لیکن مینیفیسٹیشن ہمیں پتہ چلنے کا ٹائم جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جب ان کو ماہواری چالو ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک اس کا کامنسٹ سمٹم جو ہے, کامنسٹ تکلیف جس کے ساتھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم پہ ماہواری نہیں آتی ہے. تو تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اور پھر یہ آگے چلتا جاتا ہے جب تک وہ اپنی قبر میں پہنچ جاتی ہے. یہ بیماری الگ الگ طرح سے مینیفیسٹ ہوتی رہتی ہے. اچھا, اس کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے؟ دیکھیں, اس کا سب سے امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتی ہوں, صرف الٹرا ساؤنڈ پہ یا سونوگرافی پہ اس کا ڈائگنوسس نہیں بنتا ہے. وہ ایک کرائٹیریا ہے. جیسے 3 چیزیں ہم بولتے ہیں, 3 ہمارے پاس کرائٹیریا ہیں, اس میں سے 2 اگر ہوں کسی فیمیل میں, کسی عورت میں یا لڑکی میں, تو ہم اس کو PCOS لیبل کر سکتے ہیں, پالیسسٹک اووری سنڈروم. ایک کرائٹیریا الٹرا ساؤنڈ کرائٹیریا ہے. لیکن اس کے علاوہ یا تو اس کو پیریڈس ریگولر ہونے چاہیے, یا تو یہ ہے کہ اس کے جسم پہ انوانٹیڈ بال ہوں, جیسے مردوں کے ٹائپ کے بال ہوں, چہرے پہ ہوں, ابڈامن پہ, فیس پہ, پیٹ پہ, گردن پہ.
یا سر کے بال اس کے جڑ رہے ہوں آگے سے بالکل, یا اس کو بہت سارے دانے نکل رہے ہوں, تو یہ وہ علامات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ میل ہارمونز جو ہیں باڈی میں وہ ہائی ہیں اس لڑکی میں. تو ان 3 کرائٹیریا میں سے پیریڈ ارریگولر ہونا, یہ ایکنے, ہرسٹزم, بال آنا یا سر کے بال جڑنا, اور تیسرا الٹرا ساؤنڈ, ان 3 میں سے اگر 2 کرائٹیریا فلفل ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو لیبل کر سکتے ہیں PCOS. یہاں میں جنرل پبلک کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جسٹ بیکاز کہ آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں کسی نے PCOS لکھا ہے, آپ PCOS نہیں ہیں جب تک آپ کے ان 2 میں سے کوئی کرائٹیریا اور نہ ہو. اچھا, کشمیر میں آپ اس ڈیزیز کو کہاں دیکھتی ہیں؟ یہ ڈیزیز بڑھ رہی ہے کیونکہ اوبیسٹی بڑھ رہی ہے. اگر آپ ینگ لڑکیوں کا دیکھیں گے, ایکٹیویٹی, چلنا پھرنا, کودنا, کھیلنا, وہ سب بالکل بند ہو گیا ہے. اس وجہ سے ان کا وزن, طرز زندگی کا اس کا براہ راست راستہ. ایبسلیوٹلی, اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو یور وے آف لائف. اور جتنا ہمارا وے آف لائف انیکٹیو ہو رہا ہے, جتنا ہمارا اسکرین ٹائم, فون ٹائم, سٹنگ ٹائم, سیڈنٹری ٹائم, انیکٹیویٹی ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, اتنا یہ ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے. کھانے پینے کا کوئی عمل دخل اس سے ہے؟ کھانے پینے کا بالکل ڈائریکٹ عمل دخل ہے. جتنا آپ کے کھانے پینے میں ڈیپ فرائیڈ فوڈس, موسٹ امپورٹنٹلی جنک فوڈس, کولڈ ڈرنکس, چپس, پیسٹریز, ڈیپ فرائیڈ فوڈس جتنا وہ زیادہ ہوں گے, جتنا کاربوہائیڈریٹ مینس چاول, روٹی, جو ہم جتنا ہم وہ زیادہ کھائیں گے اتنا ہمارا اوبیسٹی یا وزن بڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جتنا تیل, گھی, ملائی, بٹر, یہ سب چیزیں زیادہ کنزیوم ہوں گی اتنا خطرہ ہے. سیفسٹ ڈائٹ جو ہے وہ پروٹین ہے. پروٹین مینز گوشت, چکن, فش, ایگ وائٹ, ملائی کے بغیر کا دودھ, دالیں, یہ سب پروٹین ہے. یہ اگر آپ زیادہ مقدار میں کھائیں گے اور اس میں آئل نہیں ڈالیں گے, یہ آپ کے لیے بہت ہیلدی ہے. لیکن چاول, روٹی, جنک فوڈ, بیکری, یہ سب چیزیں یہ لیتھل ہیں. مطلب یہ آپ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں, کلہاڑی پہ ہی پاؤں مار رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ روزانہ کی OPD میں اس طرح کے پیشنٹس دیکھتے ہیں, تعداد کیا ہوتی ہے ہمارے کشمیر میں اگر خاص کر بات کی جائے؟ اگر 100 پیشنٹ دیکھے جائیں گائنیکالوجی OPD میں, آپ مانیے 15 سے 20 اور کبھی 25 بھی یہ پیشنٹ ہوتے ہیں PCOS, جو الگ الگ زندگی کے الگ الگ مقاموں پہ, الگ الگ سٹیجز پہ ہمارے پاس آتے ہیں. کیا ایسے پیشنٹ بھی آپ کے پاس آتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا PCOS ہے؟ جی جی جی, ایبسلیوٹ. اگر دیکھا جائے PCOS کے 100 پیشنٹس کو, 100 میں سے شاید 60 یا 70 ایسے ہوں گے جن کا ڈائگنوسس بنا ہی نہیں ہے, جن کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ چل ہی نہیں رہا. کبھی ایک جگہ سے ایک کوئی دوائی کھا لی, کبھی دوسری جگہ کچھ اور کر لیا, کبھی 6 مہینے بعد 2 سال بعد کوئی ٹیسٹ کروا لیا, تو ان کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ, پراپر علاج, پراپر فالو اپ ہو ہی نہیں پاتا ہے. اچھا, بہت سارے ایسے جو اس بیماری سے جوجھ رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس حوالے سے اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے؟ جی, اس حوالے سے ضروری اویئرنیس کی ضرورت ہے. گائنیکالوجسٹ, اسکن کے ماہر ڈاکٹرس, ڈرماٹولوجسٹ, اگر گائنیکالوجسٹ ویل ورسڈ ہے, کہ اس کو پتہ ہے کہ کیا میں ریلی کر رہی ہوں, اینڈوکرینالوجسٹ ڈیفینیٹلی. اینڈ کبھی کبھی ان کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی ہوتی ہیں, تو کبھی ہمیں سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اینڈ دین آف کورس نیوٹریشنل تھراپسٹ جو ان کو بتائے کہ کیا کھانا ہے, کیسے ایکٹیویٹی کرنی ہے, اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے, وہ پرٹیکولر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو اس کے لیے کہاں جانا چاہیے ایک مریض کو جب اس کو پتہ چلے کہ وہ PCOS سے متاثر ہے؟ پہلے تو گائنیکالوجسٹ کے پاس, ایکچولی اٹ ڈپینڈس کہ ان کا سمٹم کیا ہے, ان کو پرابلمس کیا ہو رہی ہیں, کس لیے آ رہے ہیں. آبویسلی پیریڈس کی پرابلم ہے تو وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس ہی جائیں گے, اور ہیئر گروتھ وغیرہ کی پرابلم ہے تو پھر وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے. مگر اگر ایک کمپریہنسو ایویلویشن مین سب چیزوں کو دیکھا جائے انڈر ون روف, تو اگر کوئی گائنیکالوجسٹ ہوں جو ویری ویل ورسڈ ہوں, جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس کا یہی مدعا تھا کہ وی میک پیپل, وی ایجوکیٹ دیم بیٹر, آر گائنیکالوجسٹ اینڈ ایوری بڈی, تاکہ یہ انٹر ڈسپلنری اس میں ہے. جب اینڈوکرینالوجسٹ کی ضرورت پڑے تو وہاں بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹریٹمنٹ, ایک فوکس ٹریٹمنٹ رہے اور ایک پلان رہے اس کے لیے. یہ نہیں کہ آ جائی تو اس کے بعد شی از لاسٹ ٹو فالو اپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پالیسسٹک اوورین سنڈروم جو بیماری ہے, کیا یہ کیوریبل ہے؟ نہیں. ان 100% شیورٹی اینڈ وتھ 100% ایمفیسس آئی وانٹ ٹو سے, اس کا علاج
یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی. میں اپنے پیشنٹس کو بار بار یہی بتاتی ہوں, یو آر بورن ود دس اینڈ یو گوئنگ ٹو ڈائی ود دس. جتنا آپ کا ویٹ کنٹرول میں رہے گا, جتنا آپ کی ایکٹیویٹی اچھی رہے گی, آپ سمٹمز کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں, اس ڈیزیز کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. اسے ختم کرنا ابھی تک تو ناممکن ہے. اچھا, کیا احتیاط کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جائے؟ فزیکل ایکٹیویٹی, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اولڈن ٹائمز. جو پہلے ہمارا غذا ہوتا تھا, جیسے پہلے کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, اگر ہم وہ کریں تو یہ ڈیزیز کو کافی, اٹس اے لائف اسٹائل ڈیزیز. جینیٹکلی اس میں رسک ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہے, جی, لیکن اس میں جینیٹک رسک ہوتا ہے, وہ تو ختم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو انوائرمنٹل پش ہم کرتے ہیں, انوائرمنٹل پرابلمس ہوتی ہیں, اوبیسٹی, ان ایکٹیویٹی, کھانا انہیلدی سونا, رات بھر نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, وہ سب اگر ہم ٹیکل کریں تو بہت حد تک ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اچھا, آخر پر جانا چاہوں گا کہ اس بیماری سے جو خواتین اس وقت جوجھ رہی ہے ان کے لیے آپ کی میسیج کیا رہے گی؟ کہ پلیز اپنے ہیلتھ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. پی سی او ایس ایک پرابلم ہے ہمارے پاس, اس میں ڈفرینٹ جو اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, جو اس کی وجہ سے سمٹمز ہوتی ہیں, بانجھ پن ہوتا ہے, ہیئر گروتھ ہوتا ہے, کارڈیک پرابلمس ہوتی ہیں, یا میٹابولک پرابلمس لائک ڈائبٹیز, اس سب کا علاج ہے. لیکن وی کین ناٹ کمپلیٹلی کیور دس. اس میں بیسٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اوبیز نہ ہوں, آپ اوور ویٹ نہ ہوں, آپ ایکٹیویٹی اپنا بڑھائیں, ریگولر چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہ نہیں کہ آپ کا ہرسوٹزم ٹھیک ہو گیا, لیزر کروا لیا تو یو ول فرگیٹ اباؤٹ اٹ. آپ پریگننسی ہو گئی تو اس کے بعد آپ بھول گئے. تو ریگولر سپرویژن میں رہنا ہے ان کو تھرو آؤٹ دیئر لائف, بیکاز دس از اے ویری ہائی رسک ڈیزیز اینڈ اٹ کازز مینی پرابلمس لیٹر آن ان لائف. بہرحال ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے PCOS کے حوالے سے ہم سے بات کی, احتیاط اور علاج سے متعلق ہمیں جانکاری دی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک